کیا پانی جنگ کا ہتھیار بن سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا کوئی ملک کسی دوسرے ملک کا پانی بند کر دے تو اسے جنگ ہی سمجھا جائے گا؟ اور کیا جس ملک کا پانی بند کیا جائے وہ پانی واپس حاصل کرنے کے لیے اس ملک پر دھاوا بول دے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل پوچھے جا رہے ہیں اور جن سے متعلق بہت سارے اور سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناظرین، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں روہی نیوز۔ تو جناب، یہ جو سوالات ہیں یہ پاکستان سے ہی متعلق ہیں۔ پاکستان کا پانی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 1960 کے معاہدہ سندھ تاج کے تحت پاکستان کو ملا تھا، ان میں 3 دریا تھے، دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہندوستان دریائے چناب پر مختلف ادوار میں ڈیمز بنائے جا رہا ہے، اور یہ ڈیمز 5 سے زیادہ ہو چکے ہیں جہاں پہ پانی کی سٹوریج کی جاتی ہے اور پھر اس پانی کی سٹوریج کو رن آف دا ریور سمجھ کر آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس دوران بجلی پیدا کر لی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پانی کو سٹور کرنے روکنے کا اختیار انڈیا کے پاس آ گیا ہے، یا انڈیا اس طرح سے کر رہا ہے۔ اور آگے جو خدشات ظاہر ہو رہے ہیں وہ یہ کہ انڈیا ایک ٹنل بنا رہا ہے، یعنی ایک سرنگ بنا رہا ہے، اور سرنگ کے ذریعے دریائے چناب کا پانی ہماچل پردیش کے علاقے میں وہاں سے کسی اور طرف ڈائیورٹ کرے گا اور اسے ستلج یا بیاس میں ڈالے گا، اور پھر نہریں نکال کر ہریانہ اور راجستھان کو سیراب کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی دھمکی بھی ہے کہ ہندوستان کے آبی وسائل کے وزیر نے 1-2 بار کہہ بھی دیا کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے گا اور ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اس پر کوئی رد عمل دے، یعنی عملی قدم اٹھائے، یا پھر اس وقت کا انتظار کرے کہ جب ہندوستان یہ چیزیں بنا لے اور پھر پاکستان کا پانی بند کر دے۔ اب جنیوا کنونشن، جسے انٹرنیشنل لاء کہا جاتا ہے، اس کے آرٹیکل 56 کے تحت کوئی ملک ایسے ڈیم اگر بنا لیتا ہے، کوئی ڈیم بنا لیتا ہے، تو اس پر کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ ملک یہ ڈیم بناتا ہی اس مقصد کے لیے ہے، یا پانی کی ڈائیورشن ہی اسی مقصد کے لیے کرتا ہے کہ وہ دوسرے ملک کو نقصان پہنچائے اور اس کے وسائل کو ختم کر دے، اس کی زمینیں بنجر کر دے اور اسے ایک طرح سے مفلوق الحال بنا دے، تو پھر یقیناً اس ملک کے پاس کچھ نہ کچھ رائٹس آ جاتے ہیں۔ تو جنیوا کنونشن میں یہ بھی ہے کہ پانی کو ہتھیار نہیں بنایا جا سکتا، پانی کے اوپر ایسی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ جس سے کسی دوسرے ملک یا ڈاؤن سٹریم میں فلو متاثر ہو، اور اتنا زیادہ متاثر ہو کہ وہاں کی کھیتی باڑی بھی بری طرح متاثر ہو جائے، وہاں انسانوں کو پانی ملنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت اس عمل کی، یعنی ایک تو یہ کہ میڈیا وار کی ضرورت ہے کہ میڈیا پہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ بھارت کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کے وزراء جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ یقیناً وہ اتنی سادہ تو نہیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف اپنے اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ 3 طرح کے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر یہ اقدامات کرے، سفارتی سطح پر اس کاز کو لے کر آگے چلے کہ سندھ تاج کے معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے کے 3 دریاؤں کے پانی کو نہ ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر ایسا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، یونائٹڈ نیشنز کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یقیناً پاکستان کا کیس کسی حد تک متاثر یا بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے اگلی سٹیج آتی ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی ہندوستان کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور کوئی ایسا اقدام نہیں کرتا کہ جس سے 2 ملکوں کے درمیان معاملات بہتر ہو سکیں، تو پھر پاکستان مزید اس کے لیے پریشر بلڈ کر سکتا ہے اور ریجن کے اندر مختلف ممالک کو یہ باور کرا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یقیناً پاکستان کے پاس ڈو اور ڈائی والی سچویشن آ جاتی ہے۔ ماضی قریب میں آپریشن سندور کے فوراً بعد جو سٹیٹمنٹس آئی تھی بھارت کی جانب سے، تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ان سٹیٹمنٹس کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کے نتائج بڑے مختلف ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ امید ہے ہمارا پڑوسی ملک اس بات کو سمجھے گا کہ پانی پاکستان کا حق ہے اور یہ پاکستان کا ہی پانی ہے، اور دوسرا
یہ کہ ان 3 دریاؤں پر جو سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں آتے ہیں ان پر کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش تبدیلی ایسی نہیں کی جا سکتی کہ جس سے اس کے پانی کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ اور چوتھا یہ کہ اس پانی کو ہتھیار کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دل چاہا تو اس کو بند کر دیا اور پھر دل چاہا تو یکدم کھول دیا کہ پاکستان کے اندر فلڈز آ جائیں، سیلاب آ جائیں۔ تو یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ 2 اٹامک پاورز جو پڑوسی بھی ہیں وہ اگر کسی ایسے قضیے کی طرف جاتے ہیں، کسی ایسے مسئلے کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً اس کے بہت سارے دور رس نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے عالمی برادری اس طرف بھی دیکھ رہی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔